ناظرین، دنیا کی دو بڑی طاقتیں ایک مرتبہ پھر سامنے آنے والی ہیں، یعنی کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں چین اور امریکہ۔ امریکہ کی صدر ٹرمپ نے چین جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب امریکہ کے صدر کا یہ اعلان کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی صدور جا چکے ہیں چین، لیکن یہ بہت مختلف ہے۔ یہ اس وقت اعلان کیا گیا ہے جب ایران کو خطرہ ہے، جب پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک خطرے میں ہیں، جب پوری دنیا کے اندر ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ یورپ اور امریکہ آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، بورڈ آف پیس قائم کیے جا رہے ہیں، اقوام متحدہ خطرے میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ٹرمپ صاحب نے ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے، چین جانے کا اعلان کر دیا، یعنی دنیا کی دو بڑی طاقتیں اب آمنے سامنے ہونے جا رہی ہیں، ایک میز پر 1-1 ہونے جا رہی ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اب ٹرمپ صاحب کا ایک بہت بڑا کھیل ہے۔ اب اس کھیل کے اندر ٹرمپ صاحب کامیاب ہوں گے یا نہیں، اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے، لیکن چائنا بھی بہت شاطر ہے، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اب یہ تو میز پہ بیٹھنے والے ہیں، کب بیٹھنے والے ہیں اس کا ذکر ہم ولاگ میں کریں گے، لیکن ٹرمپ صاحب کی بہت بڑی سازش اور ایک چال ہے، اس چال کے اندر ٹرمپ صاحب کامیاب ہوں گے، یہ آپ نے بتانا ہے اس ولاگ کو سن کے۔ ناظرین، دنیا ایک بار پھر ہلنے والی ہے۔ وہ شخص جو امریکہ کی سیاست کو الٹ پلٹ کر رکھ چکا ہے، اب دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت کے دروازے پہ دستک دینے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور چین 1-1 ہونے جا رہے ہیں، یعنی ٹرمپ چین جانے والے ہیں، یہ کوئی معمولی دورہ نہیں ہے ناظرین، یہ طاقتوں کا آمنے سامنے آنا ہے، اور ایک ایسا لمحہ ہے جو شاذ و نادر ہی تاریخ میں کبھی آتا ہو، جہاں فیصلہ میز پر نہیں بلکہ طاقت کے وزن پر ہوتا ہے ناظرین۔ اور اسی دوران مشرق وسطیٰ میں ایک اور بڑی چال چل دی گئی ہے، غزہ کے نام پر۔ یہ دوسری خبر جو اس ولاگ میں انکلوڈ کروں گا، ایک ایسا منصوبہ بنایا گیا ہے، نیو غزہ پلان، جو ایک خیر کے نام پہ خاکہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ سوال پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کیا یہ غزہ کی تعمیر ہے یا فلسطین پر کنٹرول مضبوط کرنے کی ایک نئی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ولاگ میں ہم دو بڑی خبروں کے اوپر بات کریں گے۔ پہلی خبر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے متوقع دورے کے اوپر ہے، جو انہوں نے اعلان کیا ہے چین جانے کا، اور اس کے ساتھ جو دوسری خبر ہے وہ غزہ کے مستقبل کے حوالے سے پیش کیے گئے ایک بڑے منصوبے سے جڑی ہوئی خبر ہے۔ یعنی دونوں خبریں عالمی سیاست، معیشت اور طاقت کے توازن پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہیں، اسی لیے آج ہم ان کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں چین کے حوالے سے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ رواں سال چین کا دورہ کریں گے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور چین کے تعلقات گزشتہ ایک دہائی کے دوران شدید کشیدگی، تجارتی جنگ اور اسٹریٹجک مقابلے سے گزر چکے ہیں۔ ناظرین، اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو امریکہ کے کئی صدور اس سے پہلے چین کا دورہ کر چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے میں تاریخ کا وہ دورہ بتاؤں گا جو سب سے پہلے امریکی صدر جو ہیں انہوں نے کیا تھا 1972 میں سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن نے دورہ کیا تھا، اور یہ دورہ امریکہ اور چین کے درمیان دشمنی کے خاتمے اور تعلقات کے آغاز کی بنیاد بنا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد 1979 میں صدر جمی کارٹر کے دور میں امریکہ نے چین کو سفارتی طور پر تسلیم کیا تھا اور تعلقات کو رسمی شکل دی، اور اس کے بعد ایک ڈیٹ 1984 کے اندر صدر رونالڈ ریگن چین گئے تھے، جہاں سرد جنگ جو کولڈ وار کے تناظر میں امریکہ اور چین کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد 1989 میں صدر جارج ایچ.ڈبلیو. بش نے چین کا دورہ کیا تھا، جو تنیانا نمن جو اسکوائر واقعہ ہے اس کے بعد تعلقات کو بچانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد 1998 میں صدر بل کلنٹن چین گئے تھے، جہاں تجارت، انسانی حقوق اور تعاون پر بات ہوئی تھی۔ 2001 اور 2008 میں صدر بش جو امریکہ کے سابق صدر دوبارہ گئے، چین کا دورہ انہوں نے کیا، جن میں سے ایک دورہ جو ہے وہ بیجنگ اولمپکس کے موقع پر بھی تھا۔ ناظرین، 2016 میں صدر باراک اوباما چین گئے، جو اب تک کسی بھی امریکی صدر کے آخری دورے میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ بطور صدر چین گئے تھے ایک بار، اور ان کا پہلا اور واحد سرکاری دورہ تھا جہاں انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات بھی کی۔ لہٰذا اگر ٹرمپ 2026 میں دوبارہ چین جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑے ایک ایسے نقشے کو جنم دے گا، ایک ایسی جو ہے وہ خبر سامنے لائے گا کہ جس کے بعد شاید بہت سارے مبصرین اور تبصرہ نگار مہینوں اس کے اوپر ہیڈ لائنز بناتے رہیں اور پیش کرتے رہیں تجزیے۔ یہ ان کا دوسرا دورہ ہوگا۔ اگر وقت کے فرق کو دیکھا جائے تو 2016 کے بعد تقریباً 10 سال بعد کسی امریکی صدر کا چین کا دورہ ہو رہا ہے۔
ناظرین، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کس قدر سرد مہری کا شکار رہے ہیں۔ اب اس دورے کے ممکنہ اثرات، بہت سے اثرات ہیں لیکن کچھ اہم اثرات ہیں۔ سیاسی سطح پر یہ دورہ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے، اور معاشی سطح پر بات کریں تو دونوں ملکوں کے درمیان نئی تجارتی ڈیل یا پابندیوں میں نرمی کا امکان موجود ہو سکتا ہے۔ اسٹریٹجک سطح پر یہ دورہ جو ہے وہ تائیوان، ٹیکنالوجی اور عالمی طاقت کے توازن پر اثر ڈال سکتا ہے۔ ناظرین، سادہ الفاظ میں سمجھا جائے اور کہا جائے تو ٹرمپ کا چین کا دورہ صرف سفارتی ملاقات نہیں ہے، بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نئی ترتیب کی کوشش ہو سکتی ہے۔ غزہ کے حوالے سے ایک تفصیلی منصوبہ پیش کیا گیا ناظرین، جس میں کہا گیا کہ سب سے پہلے سیکیورٹی قائم کی جائے گی غزہ میں، پھر سرمایہ کاری لائی جائے گی، اور اس کے بعد تعمیر نو کا عمل شروع ہوگا۔ اب اس منصوبے کے مطابق ناظرین، اسرائیل کے ساتھ قریبی سیکیورٹی تعاون کی بنیادی شرط قرار دی گئی، اور حماس کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ وہ اس بات کے اوپر کبھی انکاری نہ ہو۔ اگر وہ انکار ہوگا تو یہ بحالی کا عمل، ہمارا سیکیورٹی پروسیجر، یہ سارا کچھ نہیں ہوگا۔ بیان میں یہ بات بھی کہی گئی کہ جب تک سیکیورٹی نہیں ہوگی، کوئی سرمایہ کار غزہ میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی بڑی تعمیر ممکن ہوگی۔ اب ناظرین، اسی منصوبے میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ غزہ کی معیشت طویل عرصے سے امداد پر انحصار کر رہی ہے، جو ایک غیر پائیدار ماڈل ہے، اور اس لیے غزہ کو فری مارکیٹ اکانومی کی طرف لے جانا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو روزگار اور ترقی کے مواقع مل سکیں۔ ناظرین، یہ بظاہر میں ٹرمپ کے داماد کا ایک وہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو انہوں نے کل BOP کے بعد پیش کیا ہے۔ اب ناظرین، انہوں نے کہا جی امدادی سامان وہاں پہنچ رہا ہے، لاکھوں ٹرک ہم نے پہنچا دیے ہیں، تاریخ کی سب سے بڑی انسانی امدادی کوششوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، اس منصوبے میں ایک نئی ٹیکنوکریٹک حکومت اور کمیٹی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ بہت سارے سوالات یہاں ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، جو غیر سیاسی بنیادوں پر غزہ کو چلانے کی کوشش کرے گی۔ یہ کہا گیا ہے ٹرمپ کے داماد کی جانب سے کہ ہم ایسی کمیٹی بنائیں گے۔ ناظرین، یہ سارا جو ماسٹر پلان ہے، اس کے پیچھے بہت سارے سوالات ہیں۔ غزہ کو اپنے قبضے میں لیے جانے کا ایک بہت بڑا امکان اس کے اندر خدشہ موجود ہے، جیسے کہ اسرائیل کو قابض کیا گیا امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ۔ امریکہ کی پوری ایک ایسی جو ہے وہ پشت پناہی اس کو حاصل تھی، جس کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے اپنے علاقے کے اوپر ناحق قبضہ کیا، اور آج وہ سر درد بنا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے اسرائیل، اور بالخصوص فلسطینیوں کے لیے، فلسطینی مظلوم لوگوں کے لیے، اور جو نسلیں اجاڑ رہے ہیں، جو نسلیں اجڑتے دیکھ رہے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ ایک نیا پلان سامنے آ رہا ہے ٹرمپ صاحب کی جانب سے۔ بذات خود تو وہ چین جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ غزہ کو ایک ایسی جو ہے نا وہ میٹھی پالیسی کے ذریعے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے اوپر ان کا سیکیورٹی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، اقتصادی پالیسیز کے حوالے سے دیکھا جائے، معاشی پالیسیز کے حوالے سے دیکھا جائے، تو وہ پورے طریقے سے اپنا تسلط جمانا چاہتے ہیں غزہ اور فلسطین کے اوپر۔ کل نہ ہمیں غزہ ملے گا، نہ ہمیں فلسطین ملے گا، یعنی مسلمانوں کی پورے طریقے سے بربادی کا ایک ایسا بورڈ آف پیس کے اندر سائننگ ایک چارٹر سامنے رکھا گیا ہے، جس کے شاید ہی بنیادی اصول کوئی جان سکا ہو۔ کچھ لوگوں نے تو جانا ہوگا، لیکن جان کر اس کے جو ہے وہ اس کو پس پشت ڈالا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو۔ تاریخ کے تناظر کی بات کر رہا ہوں میں، اسلامک ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، تو آپ دیکھ لیں 1400 سال تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی یہی ہوگا۔ لیکن اس کا شاید ابھی اندازہ آپ کو نہ ہو، مجھے نہ ہو، یا ان لوگوں کو نہ ہو جو برسر اقتدار ہیں، جو اس وقت 2-4 پیپرز کے اوپر سائن کر کے اپنے آپ کو شاید سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی نیگیٹو آپ کی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کا آپ کو خمیازہ بہت جلد بھگتنا پڑے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ بہت سارے حقائق بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن اللہ کرے کہ وہ حقائق ایسے نہ ہوں جیسی ہمیں توقع ہے۔ تب تک کے لیے کہ جب نئی اپڈیٹ ہمارے سامنے آتی تو ہم پھر حاضر خدمت ہوتے۔ اجازت دیجیے، اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔